السلام علیکم جی، مفتی فیصل جاپان والا آپ کی خدمت میں حاضر ہوں میں. اور جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ کراچی کی اس وقت جو صورتحال ہے وہ بارش کی وجہ سے ایک سیلاب کی سی کیفیت ہو گئی ہے، اور اموات بھی واقع ہو رہی ہیں کرنٹ لگنے سے، اور بھی بہت سے قسم کے مسائل ہیں جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں. تو یہاں پہ میں اس وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا کہ اسلام ان حالات کے بارے میں ہمیں کیا ہدایت دیتا ہے. تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا سورہ بقرہ کے اندر، یعنی تمہیں خوف ہو تو تم اپنی سفر کے اندر اپنی چلتے ہوئے بھی اور سواری کے اوپر بھی نماز پڑھ سکتے ہو. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ. اور جب تم امن کی حالت میں پہنچ جاؤ، یعنی سکون کی حالت میں پہنچ جاؤ، تو ویسے ہی اللہ کا ذکر کرو جیسے کہ تمہیں تعلیم دی گئی ہے. تو اس حوالے سے میں نے دیکھا کہ جو بارش کی صورتحال ہے اس میں ہمیں کئی واقعات ملتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے. بلکہ ایک دفعہ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیتے ہوئے مؤذن سے یہ فرمایا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد حی علی الصلاۃ مت کہو، یعنی لوگوں کو یہ مت کہو کہ آؤ نماز کی طرف، بلکہ فرمایا یہ کہو کہ صلو فی بیوتکم، کہ اپنے گھروں کے اندر جو ہے وہ نماز پڑھ لو. اور فرمایا کہ بے شک جو ہے وہ جمعہ جو ہے نا وہ واجب ہے اور جمعہ فرض ہے، مگر میں اس کو مکروہ جانتا ہوں، یعنی ناپسند کرتا ہوں کہ تمہیں گھروں سے نکال کر مٹی اور کیچڑ میں تمہیں گھسیٹ دوں یا تمہیں پھسلواؤں. تو ان مشقت کی حالت میں ہمیں اسلام یہ اجازت دیتا ہے کہ ہم جو ہے وہ جمعے کی نماز ہو یا عید کی نماز ہو، اس کو جو ہے وہ ترک کر دیں. جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے یہاں عیدگاہیں جو ہے نا اس وقت پانی کے اندر بھیگ چکی ہیں، اور مساجد جو ہیں ہماری یہاں تقریباً ایسی ہوتی ہیں کہ آدھی کورڈ ہوتی ہیں اور آدھی جو ہے نا وہ کھلی ہوئی ہوتی ہیں. تو وہاں صحن میں بھی جو ہے وہ پانی ہوگا، اور ظاہر بات ہے کہ لوگ آئیں گے، تیار ہو کے آئیں گے، اس سے پہلے تیاری کرنا. اب نہیں پتہ کہ بارش جو ہے وہ رات کو ہوتی ہے اور کتنی دیر تک ہوتی ہے اور صبح کو کیا اس کی کنڈیشن ہوگی. تو میں یہ سمجھتا ہوں، باقی آپ دیگر علماء اکرام سے بھی جو ہے وہ اس بارے میں جو ہے وہ رائے لے سکتے ہیں اور مسئلہ دریافت کر سکتے ہیں کہ ہم عید کی نماز کو جو ہے نا وہ ترک کر سکتے ہیں اور اس کے بغیر قربانی کر سکتے ہیں. یعنی میرے نزدیک یہ ہے کہ اسلام ہمیں ہر قسم کی مشقت سے جو ہے نا وہ بچاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر سورہ بقرہ، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ چاہتا ہے اور تمہارے ساتھ سختی کا معاملہ نہیں چاہتا. رہا مسئلہ قربانی کا، تو قربانی کے بارے میں یہ ہے کہ ہمارے فقہاء کے نزدیک جو ہے وہ جہاں عید کی نماز نہیں ہوتی، جیسے دیہات وغیرہ ہیں، وہاں پر طلوع آفتاب کے بعد جو ہے وہ قربانی کی جا سکتی ہے. تو اگر آپ کو سہولت ہو آپ جائیں، اور اگر سہولت نہ ہو تو اس کو اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے جو ہے نا اس کو ترک کیا جا سکتا ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اس سلسلے میں اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو مجھے ان باکس کر سکتے ہیں. میری فیس بک آئی ڈی ہے مفتی فیصل جاپان والا، اس پہ آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں. بہت شکریہ، آپ کو ایڈوانس عید مبارک.